السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منصور پور میں آئے ہیں اور منصور پور مدرسہ ہے یہاں پر حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی مدد اللہ العالی کا، جو یہ سکھیڑے کو راستہ جا رہا ہے، یہ میل پر چلا گیا ہے والا راستہ، اسی کے بائیں ہاتھ پر، یعنی سکھیڑے سے آتے ہوئے بائیں ہاتھ پر ہے، اور میل سے اگر آئے آپ جو کھتولی کو جا رہا ہے راستہ، وہاں سے جو میل ہے، میل سے جب آپ سکھیڑے کی طرف کو جائیں گے تو دائیں ہاتھ پہ پڑے گا۔ تو بہرحال یہ منصور پور کا مدرسہ ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہمارے پیچھے، اور یہاں لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے اور لڑکوں کا بھی مدرسہ ہے، دونوں مدرسے یہاں پر ہیں۔ اور یہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی مدد اللہ العالی کا مدرسہ ہے۔ یہاں اس مدرسے میں ہم پڑھا چکے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں آنے کا یہی ہے کہ یہاں پر جو تعلیمی نظام چل رہا ہے حفظ کا، اور لڑکیوں کے جو نظام ہے تعلیم کا، اس کو بھی دکھانا منظور ہے۔ لیکن یہ بات پہلے کہ جو یہ منصور پور ہے، منصور پور یہ وہی منصور پور ہے کہ جہاں پر حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے، اور جن کے صاحبزادگان حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری ہیں، جو مشہور زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ یہ وہی منصور پور ہے، اور اسی منصور پور میں حضرت مولانا کا بھی یہی اصل جو ہے جائے پیدائش ہے، اور یہیں سے پھر یہی ان کا مسکن اور وطن ہے، اور یہیں کے تھے ان کے والد صاحب حضرت مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بھی درجات بلند عطا فرمائے، وہ یہیں کے رہنے والے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک ہی خاندان کے حضرات ہیں، جو بڑا زرخیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑا نوازا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور صلحاء اس خاندان میں پیدا ہوئے، اور یہ مدرسہ سیدنا حسین ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ چنانچہ ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں کی مدرسہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مدرسے کا پوسٹر ہے۔ سیدنا حسین جونیئر ہائی اسکول بھی چلتا ہے یہاں پر، اور مدرسہ بھی چلتا ہے، تو دونوں چیزیں ہیں یہاں پر، مدرسہ بھی ہے اور یہ اسکول بھی ہے، اور دونوں چیزیں یہاں پر یہ چلتی ہیں۔ تو چنانچہ دیکھتے ہیں یہ اندر کا نظارہ، آپ دیکھیے یہاں جو ہے یہ لڑکیوں کی مدرسے کی بلڈنگ بن رہی ہے، ابھی تعمیراتی کام اس میں چل رہا ہے، لیکن یہ ادھر جو شروع میں بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ حفظ کے لڑکوں کے رہنے کی جگہ ہے یہاں پر۔ یہ ماشاءاللہ جب ہم یہاں پڑھاتے تھے، ہم یہاں 2-3 سال پڑھا چکے ہیں، تو یہ پورا ایک دم بھرا پڑا مدرسہ تھا، اور آج بھی ہے ماشاءاللہ اسی طریقے سے یہاں پر تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسیب صاحب محتمم ہیں اس کے، اور جانسٹ کے مدرسے کے بھی، جو ہمارے ماموں لگتے ہیں، اور بھی ہیں یہاں پر حماد حسینی، مفتی حماد حسینی صاحب ہیں، جن سے ہم ملاقات بھی کروائیں گے اور بات بھی کروائیں گے۔ ایسے ہی ان کے صاحبزادے مولانا حسیب صاحب کے مولانا احمد ہیں، مولانا احمد ندوی ہیں، جو کٹولی سے بھی فراغت ہے ان کی۔ انشاءاللہ آپ حضرات سب ان سے ملاقات بھی ہوگی اور تعارف بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ حضرت مولانا مفتی حماد حسینی ندوی ہیں، جو ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں، اور اسی مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کی باتیں بھی سنیں گے۔ آپ تشریف لائیں، آپ اپنا تعارف فرمائیں۔ آپ مولانا محمد نزاکت صاحب ہیں، آپ بھی یہیں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، شعبہ حفظ کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے حفظ کے درجے میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کیا نظام ہے حفظ کا؟ اس کے بچوں کا نظام ہے، جیسے عام طور پر اپنا صبح میں پڑھتے ہیں، فجر کے وقت جو ہے اچھا اپنا سبق سنا دیتے ہیں، پھر فجر کی نماز کے بعد ناشتہ ہوتا ہے، اچھا پھر ناشتے کے بعد پھر سے کلاسز لگتی ہیں، اور وہ پھر بچے جو ہے اپنا سبق پارہ سناتے ہیں۔
اچھا اچھا اس کے بعد وہ اسکول کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا اسکول میں آٹھویں تک کا پڑھتے ہیں. اسکول- جی 8ویں تک کا اسکول ہے. یہ تو ماشاءاللہ بہت اس کے اچھی بعد بات ہے. بچے اسکول میں پڑھتے ہیں 3-4 گھنٹے. ہاں. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم نے الگ سے ان کا انتظام کر رکھا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ. جو ناظرے کے اور قاعدے کے بچے ہیں ان کو یہ الگ سے ٹیچرز کا انتظام کر رکھا ہے، وہ یہاں پڑھتے ہیں. اس اچھا کے بعد اب دوپہر میں جب آئیں گے ظہر کی نماز پڑھیں گے، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں گے اور آرام کرنے کے بعد پھر ظہر پڑھ کر پھر اپنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شام میں حفظ کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا ان کی. جی تو حفظ والوں کو جو نظام ہے وہ مطلب یہ ہے کہ صبح فجر سے شروع ہو جاتا ہے جی فجر سے شروع ہو اور جاتا پھر ہے. جب اسکول کا وقت ہوتا ہے تو اسکول پڑھنے اسکول کے چلے. وقت میں اسکول میں یہ چلے تو جاتے بہت ہیں اچھی پڑھ بات ہے. یعنی یہ مدرسے والوں میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے اسکول کے تعلق سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور سب مدرسے والوں کو اسکول کا نظام ساتھ لے کر چلنا چاہیے، خاص طور سے جو حفظ کا درجہ ہے اس میں. جی یہ حضرت ہمارے حضرت ناظم صاحب جو حضرت مولانا جی. سلمان صاحب ندیم مدثر اللہ علیہ ان کا یہ شروع سے ہی کانسیپٹ رہا ہے ہاں جی کہ ہمارے ماشاءاللہ. جو حفظ کے بچے ہیں یا جو دینیات جی کی جی. تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم بھی یا اپنی اسکولی تعلیم بھی کریں اور اس انداز سے کریں کہ دونوں تعلیم ایک دوسرے کے لیے متاثر نہ ہو، اچھا کوئی ماشاءاللہ. فرق نہ پڑے. وہ اپنا وہ بھی آرام سے کرتے رہے، یہ بھی ہاں آرام تو سے یہ کرتے فجر رہیں. سے بعد جو ہے ان کا نظام چلتا ہے سبق سنانے کا. اور جی. وہ سبقن پارہ کب سناتے ہیں؟ سبقت پارہ یعنی فجر کے بعد ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اچھا سبقت پارہ اچھا سنا لیتے ہیں اپنا. اچھا اس کے اچھا. بعد 8-8:30 بجے اسکول شروع ہو جاتا ہے. وہ کب تک چلتا ہے؟ وہ اسکول 1:30 بجے تک 1 بجے تک پڑھائی ہوتی ہے. اس کے بعد بچے وہاں سے فارغ ہو کر آتے ہیں اور پھر کچھ کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. پھر ظہر کی نماز ہوتی ہے. پھر ظہر کے بعد اپنا پھر وہی معمول کے مطابق جو پڑھائی ہوتی ہے شام میں وہ کر لیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہاں پر جو قاری صاحب ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ ہمارے قاری صاحب تو ایک تو بھینسانی کے ہیں اور ایک جو ہے شاہپور کے قریب ایک گاؤں ہے جی جی. وہاں کے ہیں، اور ایک اور استاذ ہیں وہ بھی یہی قریبی علاقے کے ہیں. اچھا مسجد میں جو درجہ چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ مسجد میں ابھی درجہ چل رہا ہے. ابھی تو کچھ ایسے ہی بچے ہیں. اب تو فی الحال آپ کو بچے سب اسکول میں ملیں گے. حفظ کے مدرسے. حفظ کے ہیں اور ناظرے کے بھی ہیں اور کچھ قاعدے سپارے کے 3 سیکشن کر رکھے ہیں ہم نے. اچھا. بچوں کے جو حفظ کے بچے ہیں ان کو وہ مسجد میں ہیں. اچھا جو یعنی کلی طور پر جو حفظی کر رہے جو ہیں. حفظی کر رہے ہیں. اور پھر کچھ بچے جو ہیں جو قاعدے اور ناظرے والے بچے ہوتے ہیں ان کو تو ہم جو ہے کسی بچوں کو کچھ پڑھوانا چاہتے ہیں اپنے طور سے، مطلب اپنے طور سے جو پڑھے ہوں. ہاں انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا. ممکن ابھی ہم بلوا لیتے ہیں اسکول سے کسی بچے کو، یا ابھی انٹرول ہوگا ہاں ہاں تو انشاءاللہ کسی بچے کو بلواتے ہیں. ہاں ان سے دیکھ لیجیے گا. تو ہم جب تک یہ ناظرے والوں میں سے پڑھوا لیں کسی کو بھی. ہاں کسی کو بھی پڑھوا سکتے ہیں آپ. جی بالکل آئیے انشاءاللہ. تو بچوں آپ ناظرے والوں میں سے ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ. تو کون اچھا پڑھتا ہے تم میں سے جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو؟ کون قاری صاحب؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی بیچ تو جی کون؟ پڑھیے آئیے. آؤ بیٹا ادھر آؤ. آؤ بیٹا آ جاؤ. آ جائیے. پہلے نام بتانا اپنا، تم کہاں کے ہو یہ بتانا، اور پھر اس کے بعد یہ صاحب ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ بتائیے آپ نا. زور سے بتائیے. زور سے بتاؤ. عبد الرحمن. یہ اچھی بات ہے. لو پکڑو اس کو اور پڑھو. عبد الرحمن کہاں کے ہو بیٹے؟ مظفر جی نگر. مظفر نگر کے. اچھا اچھا. یہ بچہ جو ہے نا، یہ ہم بچہ جو ہے مظفر نگر میں اس سے ہماری ملاقات ہوئی جی. سٹی سینٹر کے سامنے. اچھا اچھا. یہ بچہ جو ہے ایک ٹھیلے پہ موزے بیچ رہا تھا. ارے یہ بچہ جو ہے یہ عبد الرحمن ایک ٹھیلے پہ موزے بیچ رہا تھا، یہ اس کو وہاں سے لایا گیا. اور یہ بچہ جو ہے اس سے ہم نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا عبد الرحمن. ہاں ہاں. تو ہم کو اس بچے کے اندر یہ لگا کہ یہ بچہ پڑھنے کے جو ہے قابل ہے. اچھا ماشاءاللہ. ذہن اچھا لگا. یہ بچہ ہاں ہاں. اس عمر میں اچھی تجارت کر سکتا ہے یعنی موزے کی. یہ بہت اچھے انداز سے. تو میں نے ان کو کہا بیٹا آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو ان کو میں نے ان کی تشکیل کی. اچھا ان کے ماشاءاللہ. والدین کو میں نے فون کیا. ان کے والدین نے بھی کہا کہ ہم تو پڑھانا چاہتے ہیں. ہاں ہاں. یہ تھوڑا سا جو ہے کچھ بچوں کے ساتھ بہک گیا تھا ہاں ہاں. کھیلنے کودنے میں. تو پھر ماشاءاللہ یہ بچہ آیا 2-3 دن تو اس کا دل نہیں لگا، لیکن اب ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی اس کی پروگریس ہو رہی ہے اور اچھا بہت اچھا دل لگ رہا ہے اور بہت اچھے انداز سے پڑھ بھی رہا ہے. ماشاءاللہ. چلیے کچھ پڑھ کے سناؤ بیٹے. بیٹا کچھ پڑھ کے سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ. چلیے بچہ آپ کے کتنے پارے ہو گئے ہیں؟ سیقول کا پارا ہے. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے یہ سٹی سینٹر مظفر نگر ہے، اسی کے سامنے یہ ٹھیلا لے کے کچھ نہ کچھ بیچ رہے تھے. مفتی حماد صاحب نے ان کو دیکھا اور ان کی جو ہے تربیت کی، یہاں پر لیا ہے اور ان کو اپنی نگرانی میں جو ہے دینی تعلیم دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ پھر بھی اپنے حساب سے بہت صحیح پڑھا. جیسے حساب صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور 3 مہینے میں انہوں نے قاعدے سے شروع کیا ہے. تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تکمیل تک پہنچائے، بہترین عالم بنائے اور یہ جو ہے امت کے لیے کارگر ثابت ہوں. اور مفتی حماد صاحب کی کوششوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. آئیے چلتے ہیں پھر آگے مسجد کا دیکھتے ہیں کیا ہے. مسجد ہے یہ؟ جی یہ مسجد ہے. اس میں بچے جو ہے حفظ کے بچے ہوتے ہیں. جی کچھ بچے آپ کو فی الحال مل جائیں گے. زیادہ تر اسکول گئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. لیکن جو بھی بچے ملے ہمیں تو وہ بھی مناسب ہے. ان میں سے جو کچھ سنا دیں. اصل تو سننا رہتا ہے مدرسوں میں ہمارا جا کے کہ کیا نظام چل رہا ہے. مسجد میں ہی تعلیم ہوتی ہے عام طور سے شعبہ حفظ کی. ایک ہمارے استاد یہ ہے ماشاء اللہ یہ حفظ کے استاد ہیں. ایک یہ ہیں، ان کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ مولانا سے ملاقات کرتے ہیں قاری صاحب سے. جی 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 ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ نے تعارف کروائیے. اور آپ کے پاس کتنے بچے پڑھتے ہیں وہ بتائیے. 30-32 بچے ہیں میرے پاس. جی 20 حفظ کے بچے ہیں قاری صاحب. جی آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ تیوڑا. اچھا. کل ایک مدرسے میں جانا ہوا خان جہاں پور کے ہاں، تو وہاں بھی جو ہے تیوڑے کے تھے. ماشاء اللہ کافی مدرسہ مشہور ہے وہ تیوڑا کا. تو آپ جو ہے ابھی اسی سال آئے ہیں؟ جی جی. 20-30 بچے ہیں. ناظرے کے ہیں حفظ کے ہیں آپ؟ دونوں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو کون بچہ آپ کا ہے یہاں پر کوئی جس کو سنتے؟ سب اسکول گئے ہوئے ہیں. اچھا چلیے ادھر قاری صاحب کے پاس دیکھیے. ماشاء اللہ یہاں سے لے کے درجہ وہاں تک ہے. لیکن جیسے کہ پہلے بتایا مفتی صاحب نے کہ وہ اسکول کا نظام بھی ساتھ میں چلتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے اسکول کا، تو اس لیے بچے جو ہے اسکول پڑھنے گئے ہوئے ہیں. لیکن کچھ بچے ہیں جو اسکول نہیں خالص صرف حفظ کر رہے ہیں، تو وہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو تلاوت کر کے ان کی سنائی جائے گی. فی الحال قاری صاحب جو ہیں جو اصل شعبے کے ذمہ دار ہیں ان سے ہم تعارف حاصل کرتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. وہی بچوں کو بلائیں گے اور انہی کے سامنے سنوائیں گے انشاءاللہ. جی آپ اپنا نام بتا دیجیے، کہاں سے فارغ ہیں وہ بھی بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد نزاکت ہے. میں ویسے تو فراغت میری دیوبند سے ایک چھوٹا سا مدرسہ مدنی دارالعلوم سے. اچھا اچھا ماشاء. اور ہمارے یہاں کے کچھ بچے اصل میں حفظ والوں کی ہمارے یہاں 2 کلاسیں ہیں. اچھا اچھا. ایک تو چھوٹی کلاس ہے، ایک بڑی کلاس ہے. جو چھوٹی کلاس والے ہیں ان کی صبح 8 بجے کے بعد کلاس لگ جاتی ہے حفظ والے بچوں کی. اچھا اچھا. اور کچھ حفظ والے جو بچے ہیں وہ ہمارے یہاں 11 بجے سے کلاس لگتی ہے 12:30 بجے تک. اچھا اچھا. دو اس میں کلاسوں میں ہوتا ڈیوائڈ ہے. ہے. ہاں اچھا. جی بچوں ہاں جو اسکول کا جو نظام ہے، جو 8 بجے سے جاتے ہیں بچے 10:30 بجے وہ کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں سے آ جاتے ہیں. لیکن وہ بھی ان کا پیریڈ تھوڑا لیٹ لگا تو اس وجہ سے وہ ابھی آئے نہیں. فی الحال اچھی بات ہے. ابھی وہ پورا اپنا سبق کر کے پورا آ جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ بچے جائیں گے ادھر سے، وہ آئیں گے تو یہ اچھا جائیں گے. اچھا. یہ نظام چلتا رہے گا چلتا مطلب. رہے گا. تو ماشاء اللہ ایسے ہی پھر وہی 5 بجے ہمارے یہاں نماز ہے. سارے بچے اپنا فارغ ہو کر آ جاتے اچھا ہیں. اچھا. نماز کے بعد کھانا ہے. اچھا جی کھانے کے بعد آرام کرتے ہیں پھر بچے. کتنی دیر آرام ہوتا ہے؟ وہی 1 گھنٹہ لگ بھگ. اچھا. جی جی. اس کے بعد پھر وہ شام کا پڑھنے بیٹھ جاؤ بچے. اچھا. 2:15 بجے سے کلاس شام کی لگ تو جاتی ہے. یہاں کون بچہ اچھا پڑھتا ہے اس کی قرأت سنوائیے یا پھر جو ہے. ماشاء اللہ اچھا پڑھتے ہیں قاری صاحب کی محنت. جی کچھ سناؤ بیٹا. بیٹے کچھ سناؤ. یہ بچہ کہاں کا ہے؟ اس سے کتی کا ہے بچہ. یہ بچہ سب ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ولا بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء
ناظرہ تو پڑھتے ہیں. یہ ناظرہ کا بچہ ہے، بتائیے. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اور کوئی اور ہے جو اچھا پڑھتا ہو اور مزید سن سکتے ہیں آپ. اچھا اچھا. جی ایسی بات. تو یہ بچہ کہاں کا تھا یہ جو بھی سنا رہا تھا؟ یہ کھتولی سے ہے. اچھا کھتولی سے. تو یہاں جو رہنے والے بچے ہیں وہ کتنے ہیں؟ لگ بھگ بورڈنگ میں 80 کے قریب. اچھا یعنی 80 اور 82 اس طرح ہے کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں. جیسے 80 بچے ہیں فی الحال. اچھا اچھا. جو مطلب یہاں مدرسے میں رہتے. جی چھٹیوں میں گئے ہوئے ہیں. اچھا. تو یعنی 80 اور 85 کے درمیان رہتے ہیں بچے. اور اساتذہ جو ہیں وہ اساتذہ جو ہمارے اسٹاف ہیں فی الحال جو مدرسے میں مستقل لیتے ہیں وہ 4 ہیں. اچھا اچھا تو مستقل. چونکہ شام میں چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو جو مستقل جاتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں. تو عربی تعلیم بھی ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ عربی تعلیم بھی تو ہے. آپ ہی اس کو دیکھتے ہیں؟ جی جی معہد اللغۃ العربیہ کے نام سے 2 سالہ عربی کا کورس ہے. ہاں. اور یہ زیادہ تر عام طور پر حفظ کے بچوں کو لیا جاتا ہے تاکہ وہ حفظ کا بچہ 2 سال میں یعنی محنت کے ساتھ اگر تیاری کرے تو اس کا بڑے ادارے میں جا کر سال پنجم میں اس کا داخلہ ہو سکتا ہے. اچھا. ہوا ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں سے 4-5 بیچ فارغ ہو چکے ہیں اچھا ماشاء اللہ. اور جن کا رزلٹ اچھا رہا ہے پھلک میں ہے. وہ یہاں سے 2 سال کا کورس کر کے پھلک میں بعض بچوں کا تو عالیہ اولیٰ میں داخلہ ہوا، بعض کا ثانویہ خامسہ میں داخلہ ہوا. اور الحمدللہ یہاں سے پڑھنے والے بچے ندوۃ العلماء سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. سہارنپور مظاہر العلوم میں بھی جا کر فارغ ہو چکے ہیں. اور دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم زکریا سے بھی ہمارے یہاں کے بچے فارغ ہو چکے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ بتاتے چلیں کہ مفتی حماد صاحب جو ہیں ماشاء اللہ عربی زبان و ادب پہ بڑی مہارت رکھتی ہیں. اگرچہ انہوں نے تخصص کیا ہے ندوے سے فقہ پر، اور ماشاء اللہ فقہ پر بھی اچھی نگاہ ہے، لیکن ہم جیسا جانتے ہیں ان کو عربی زبان و ادب پر بڑی مہارت ہے. ان کو ماشاء اللہ لیٹسٹ زبان جو ہوتی ہے عربی کی وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اسی لیے یہ اس مدرسے کے معہد اللغۃ العربیہ کے باقاعدہ ڈین میں شامل ہیں، اور یہ مدرسے کے انتظامیہ میں بھی شامل ہیں، اور یہاں کے مدرسے کی ترقی اور تنظیم میں باقاعدہ آپ کا نام ہے. تو بہرحال ابھی جو اس مدرسے کے محتمم صاحب ہیں حضرت مولانا حسیب صاحب، جن کو ہم صدر صاحب کے نام سے جانتے ہیں اور جو ہمارے ماموں بھی لگتے ہیں اور جن سے ہم نے حفظ کیا ہے، اب ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور انہی کے صاحبزادے ہیں مولانا احمد صاحب، جو ملیح آباد کٹولی حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی کا جو بڑا مدرسہ ہے، ایک طرح سے یونیورسٹی ہے، وہ وہاں سے فارغ ہے، جس کو شاید شہید ہی کہتے ہیں. اور کچھ ندوے سے بھی بہرحال نسبت ہے کچھ نہ کچھ اس طور پر کہ اسی فکرے پر وہ مدرسہ قائم ہوا ہے. لیکن حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی کا جو نظریہ ہے وہ اور زیادہ بلند ہے. بہرحال اب وہاں چلتے ہیں مولانا کے پاس اور وہاں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آپ بھی آئیے مفتی صاحب. لڑکیوں کا مدرسہ تقریباً اب سے 6-7 سال پہلے چلیے. قائم کیا گیا. جی جی. حضرت مولانا سید سلمان حسین ندوی رحمت برکاتہ العالیہ کی یہ فکر اور سوچ تھی کہ جس طرح لڑکوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اسی طرح ہماری لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایک بچی پڑھتی ہے تو ایک پورا سماج اور ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے. ماشاء اللہ. تو اسی کی سوچ کی بنا پر حضرت مولانا کی محنت اور ان کا جو ویژن تھا اس کو یہاں پر انہوں نے قائم کیا، اور الحمدللہ بدستور بڑی اچھے انداز سے یہ مدرسہ چل رہا ہے. یہاں تو پر تقریباً کتنی بچیاں ہیں؟ 200 لڑکیاں فارغ ہو چکی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور فی الحال مدرسے میں 250-300 کے قریب گاؤں کی بچیاں ہیں. ہمارے یہاں ہاسٹل کا نظام نہیں ہے. اچھا بہت اچھا ہے. تو نظام اچھا ہے. جی جی. بچیاں صبح میں آتی ہیں اور 2 بجے 1:30 بجے تک یہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہیں. گاڑی چلیے تو پھر ایک بار ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ادھر، کلاسوں کا معائنہ کر لیتے ہیں. تو اندر کون نظام دیکھتا ہے؟ اندر جو ہیں
हमारे मौलाना हसीब साहब की जो अहलिया मोहतरमा है जी जी। वो उसका निज़ाम देखती हैं, और बाहर से हम ही लोग बाहर से हम लोग निज़ाम देखते हैं। अच्छा अच्छा, जो बाहर का निज़ाम है कहीं से लाना, वो देखिए मौलाना हसीब साहब के साहिबजादे मौलाना अहमद साहब, जी जी। वो भी पढ़ाते हैं कुछ घंटे उसमें। तो आपका भी कोई घंटा है उसमें? कहाँ? जी मेरा भी घंटा है। आप क्या पढ़ाते हैं? ये मैं तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है और जी जी। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर है, माशाअल्लाह, पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा। आइए तो तशरीफ़ ले चलें। जी जी। एक मौलाना अहमद साहब को ले लेते हैं। मौलाना अहमद साहब तशरीफ़ लाएं, ज़रा एक मुआयना करवा दीजिए ऊपर। ये कर लिया? हाँ, स्कूल का ही कर लेते हैं। ये मौलाना अहमद साहब हैं, जो मौलाना हसीब साहब बताया, जो मोहतमिम साहब हैं उनके साहिबजादे हैं, और ये शहीदी हैं मलियाबाद कटोली से, जो बताया कि हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी मद्दतिल्लाहु आली की जो यूनिवर्सिटी है जामिया सैयद अहमद शहीद के नाम से, वहाँ से असलन इनकी फरागत है, लेकिन बहरहाल नदवी उल फ़िक्र भी है। ये जो और बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हज़रत इसको मौलाना एक मरतबा चारों तरफ से दिखा दें। जी ये प्राइमरी का स्कूल है जी। जो 8वीं तक यूपी बोर्ड से मंजूर है। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस वक्त भी क्लासेस, ये क्लास दिखाइए, जी जी, ये क्लास चल रही है। जी जी। ये 8वीं है, ये कौन सी क्लास है? ये 6th क्लास। ये 6 क्लास है, यानी ये 6 की कौन सी क्लास तक मखलूत तालीम है? मखलूत तालीम 8वीं तक है। मखलूत तालीम 8वीं तक है, फिर उसके बाद फिर बनात के लिए अलग से भी है। अच्छा, फातिमा ज़हरा बनात के नाम से, जी जी तो उसमें इंशाअल्लाह वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। जी जी ये 3rd क्लास है, छोटे क्लास है। जी जी इसी तरीके से ये सब क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। जी जी। ये है बच्चों की, जी जी। ये असरी उलूम के लिए जी जी ये शोबा है, और इसके अलावा फिर यानी बनात के लिए अलग से जो शोबा कायम है वो ऊपर इंशाअल्लाह भी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर। ये है बनात का ऑफिस। अभी आपने जहाँ देखा मस्जिद से हम जो है इधर जो बनात का निज़ाम चलता है उसके लिए अलग से ऑफिस बना रखा है, ताकि यहाँ पर आके बैठे ख़वातीन और जो यहाँ की ज़िम्मेदार हैं, हमारी मुमानी इसको जो है देखती हैं, और बाहरी मामलात जो है वो उनके साहिबजादे देखते हैं, और ये हजरात जो हैं सब रिश्तेदार हैं आपस में, तो इसलिए कुल मिलजुल कर जो है उस निज़ाम को देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो है ये बनात के लिए जो शोबा कायम है फातिमा ज़हरा बनात के नाम से, ये माशाअल्लाह। पूरा सेपरेट है और सिर्फ तालिबात के लिए है। अच्छा, यहाँ पर मखलूत तालीम नहीं होती, सिर्फ तालिबात पढ़ती हैं और उन्हीं की एक क्लास है। ये क्लासों का तारुफ भी बता दीजिए कौन? आलिया सालसा आखिरी क्लास है। अच्छा और यहाँ पर ये घंटा मुफ्ती साहब का शुरू होने वाला होगा। अच्छा, ये क्या पढ़ाते हैं मुफ्ती साहब? मुफ्ती साहब ने अभी आपको बताया अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर है। अच्छा, और माशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ है, इसमें क्लास में तिरमिज़ी शरीफ मुफ्ती साहब। अच्छा, माशाअल्लाह। ये आलिया सानिया है, हम्म, और यहाँ पर मुफ्ती साहब अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर होगा, जो फ़िक़्ह के घंटे हैं वो लेते हैं। ये इब्तिदाइया उला है। इब्तिदाई औला। जी। तो ये अदादिया इनको है। क्या क्या पढ़ाया जाता है? ये जो अंग्रेज़ी वगैरह, हिसाब जी। किताब सब? ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल लाजमी ही है, यानी हमारे यहाँ ये कोशिश हम लोग कर रहे थे काफ़ी वक्त से कि जो हमारी आलिया सालसा से बच्चियाँ फारिग हों हाँ। वो कम से कम 8वीं के मुसावी हों। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह और हाई स्कूल? हाई स्कूल फिर उसके बाद अच्छा, हाई स्कूल जी, आसानी क्योंकि से? हमारा जी आसानी जी। से वो हो जाता है ना, US वगैरह से अच्छा, कि बच्चियाँ जो है उसके ज़रिए से हाई स्कूल भी ये कर लेती हैं। अच्छी बात है। ये जंगल में मंगल है, एक तरह से आप इधर को दिखा दीजिए, व्यू बिल्कुल बिल्कुल मंगल है ये जंगल के अंदर। चारों तरफ ये जंगल चारों है। तरफ जंगल है, आबादी से बहुत दूर है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर होगा आबादी से मंसूरपुर की। हज़रात से और ये जंगल में मंगल बनाया है हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी मद्दतिल्लाहु आली ने, ताकि ये सुकून से तालीम हो सके यहाँ पर। और यहाँ पर फिर ये लड़कियों का निज़ाम भी यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है। असलन वहीं घर पे चल रहा था, लेकिन ये निज़ाम फिर यहीं हो गया, और सारा निज़ाम, स्कूल का निज़ाम, मदरसे का निज़ाम और लड़कियों का निज़ाम तमाम शोबे जात सब जो है जी यहीं पर। वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर से चारों तरफ आप हाँ, इंशाल्लाह। इस तरीके से ये ऊपर का है,
جی یہ اس وقت ہم لوگ اسکول اور مدرسے کی چھت پر آ گئے ہیں اور یہاں سے چاروں طرف آپ کو جو جنگل ہیں وہ دکھائی دیں گے کہ لیجیے صاحب آپ منگل کے اندر تھے ابھی تک، اب جنگل میں یہ باغات ہیں. یہ دیکھیے یہ کتنا چاروں اچھا طرف سے ویو ہے یہاں پر، یہ کتنا اچھا ویو ہے کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. یہاں چاروں طرف ہریالی ہے، اس فریش ہوا ہے ایک دم، اور اس ہوا کے درمیان میں آپ جو ہے پڑھائی کا مزہ لیجیے. تعلیم بھی دنیا کی بھی کچھ نہ کچھ تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے اور دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے اوپر سے کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے مدرسے کا. یہ مسجد ہے سامنے اور ادھر پیڑ آ گئے ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہا، نیچے سے دکھائیں گے دوسری منزل سے. انٹرول ہوا ہے بچوں کا. جی جی انٹرول بھی ہوا ہے ابھی، آدھے گھنٹے کا ہوتا ہوگا یا 20 منٹ کا ہوتا ہے؟ نیچے کا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اوپر کے بھائی انٹرول کی گھنٹی لگوا دیجیے گا. یہ دیکھیے پردہ ہے تاکہ، اور اوپر سے یہ دیکھیے مدرسے، یہ لڑکیوں کا الگ سے باقاعدہ بلڈنگ بن رہی ہے، ابھی زیر تعمیر ہے. ماشاءاللہ یہ میدان ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. یہاں پر ماشاءاللہ انٹر کا وہ بھی ہو سکتا ہے اسکول قائم بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ساری فیسلٹی کوششیں جاری بھی ہیں خیرین حضرات کی طرف سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ترقیات سے خوب حصہ نصیب فرمائے. اور آپ حضرات بھی جو دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی اس مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں وہ بھرپور حصہ لیں اس میں تعاون سے. جو حضرات بھی تعاون کرنے کی چاہت رکھتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں کومنٹ میں، ہم ان کو جو ہے ساری تفصیل دے دیں گے. لیے بتائیے بلڈنگ کی یہ بلڈنگ کب تیار ہوگی؟ کیا اس پر کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی یہ مکمل ہو جائے گی. فاطمہ الزہرا للبنات جو بچیاں جی جی جہاں سے آ رہے ہیں جی جی ان کے لیے یہ الگ سے بلڈنگ بن گئی ہے اور وہ مکمل بلڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اسکول کے اس میں ہو جائے گی اور انٹر تک انشاءاللہ وہاں پر تعلیم شروع ہو جائے گی. اچھے یہ تو اچھے خاصے بڑے کمرے ہیں. جی جی یہ تو اچھے خاصے بڑے کمرے ہیں بڑے کمرے ہیں اور کھلے ہوئے بھی ہیں. 10 کمرے ہیں فی الحال. اچھا اس نے 3 منزلہ بلڈنگ بننی ہے یہ. جی جی ابھی فی الحال ایک ہی منزل پر کام چل رہا ہے اچھا اور جیسے جیسے گنجائش ہوتی رہے گی ایسے ایسے انشاءاللہ تعمیر ہوتی جائے گی. اور فی الحال 10 کمرے ہیں ابھی نامکمل ہیں. انشاءاللہ جلد ہی اس پر کام شروع ہوگا پھر سے انشاءاللہ. اور یہ پائے تکمیل تک اب وہاں انشاءاللہ. مولانا حسیب صاحب کے پاس چلتے ہیں، جی جی ان سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے استفادہ کیا جائے گا. السلام علیکم. تو یہ مدرسے کا ویو ہے آپ نے دیکھا، اور یہ مدرسے کا آفس ہے جہاں پر مولانا بیٹھتے ہیں. اور یہ لائبریری بھی ہے ایک چھوٹی سی، اور یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں مدرسے میں اور اس کی اسکرین ہے فل. آپ اس کو یہاں سے بیٹھ کے پوری طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. خیر یہ سب چیزیں تو اب سرکاری سطح پر لازمی بھی ہو گئی ہیں. سرکار کی طرف سے باقاعدہ زور ہے کہ ان سب چیزوں کا اہتمام کریں جو بھی ادارے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ابھی مولانا حسیب صاحب تشریف لائیں گے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے اور کچھ جو ہے چائے کی چسکیاں لیں گے، اور اسی درمیان میں پھر جو باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آئیں گی. جی یہاں پر جو ہے مولانا حسیب صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، اور وہ انہی کے ماتحت رہ کے مولانا انعام صاحب بھی ہیں جو یہاں باغوالی کے ہیں اور بڑے قابل استادوں میں ہیں. یہاں پر عربی تعلیم بھی ان میں بھی ان کے گھنٹے ہیں، عربی درجات میں ان کے گھنٹے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں کی بہت سی جو انتظامیہ ہیں اور معاملات دیکھنے کی بات ہے مدرسے کی، وہ بھی وہ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے فعال یعنی اس مدرسے کے رکن میں سے ہیں. حضرت مولانا سلمان صاحب ان پر اعتماد کرتے ہیں اور کافی جو ہے ان سے ان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے. تو بہرحال وہ بھی اس کے بہت ہی ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں اور فعال لوگوں میں سے ہیں. تو بس ابھی یہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، پھر آپ سے روبرو ہوں گے پھر کسی اور مدرسے میں جا کر انشاءاللہ. اب آپ ہمیں رخصتی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.